وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 104 آیت نمبر 112. آج کا موضوع جنت کا اصل حقدار کون؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا. یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 112. لفظی ترجمہ: بلا، بلکہ یہ بات تو نہیں ہے. من اسلم، جس نے بھی سر جھکا دیا اپنا، وہو محسن، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اجر ہے رب کے نزدیک. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. بہت اہم آیت ہے. سامعین کرام، دین کی جو حقیقت ہے یا جو تقاضا ہے وہ اس میں بیان ہو رہا ہے. یعنی دین کا تقاضا کیا ہے، اور مومن کون شخص ہے یا جنتی کون شخص ہے، اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیں، اس میں ترجمہ تو آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے. جنت، گزشتہ آیت میں تو مضمون یہ تھا کہ جنت کے دعوے دار، ٹھیکیدار پیدا ہو گئے تھے جیسا کہ ہم. تو اصل میں جنت اجر کس کے لیے ہے؟ اجر کس کے لیے ثابت ہوگا؟ رب کے نزدیک. تو اس کی اس میں وضاحت ہو رہی ہے. بہرحال میں آپ کو تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا اس کے بیک گراؤنڈ پہ، کامیابی کے بیک گراؤنڈ پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اسی آیت کے تناظر میں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، پھر اپنا راستہ دکھانے کی ذمہ داری بھی اس نے لی ہے. ان علینا للہدی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کو میں اپنے لیے پیدا کر رہا ہوں، اور اس کو اپنا راستہ بتانے کی ذمہ داری بھی میری ہے. میں اس کو بتاؤں گا کہ میرا راستہ کون سا ہے. ان علینا للہدی، جب انسان اول آ رہا تھا نا سامنے کرام زمین پہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بات کہی تھی کہ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ تم اترو، یہاں سے اترو، زمین پہ جاؤ، اور زمین پہ تو یعنی تمہیں میں اپنا راستہ بتاؤں گا، اور جو بھی اس راستے پر چلا
وہ کامیاب ہو جائے گا اور ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ دیکھیں یہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کافی دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن جو شخص کامیاب ہو گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان ہوا ہے۔ جو شخص جنتی ہے، جس شخص سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ 2 تمغے دیے جاتے ہیں اسے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اچھا، اب وہ جو آیت میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں ابھی، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آپ جاؤ اور اگر میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے، یعنی میں تمہیں اپنا راستہ بتاؤں گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اس راستے پر چلا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہاں بھی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ لیکن اچھا، اس میں تھوڑی سی میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی وضاحت، کہ دیکھیں انسان کی کامیابی کا راز کیا ہے، یا انسان اپنی معراج کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی معراج اللہ ہے، اللہ کی ملاقات۔ جب یہ انسانیت کی معراج کیا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، یا یہ اپنے آپ کو جنت میں جانے کے مستحق بنا لے، یا یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کی ملاقات اور اس کے قرب کو سہنے کے قابل ہو جائے، تو یہ انسانیت کی معراج ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ صلاحیت اور استعداد دے کے انسان بھجوایا گیا ہے، یعنی انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ انسان اللہ کا نائب، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نائب کہا ہے، لیکن میں نے آپ کو وہاں بھی بتایا تھا، ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ نائب بننے کی صلاحیت لے کے آیا ہے۔ نائب بنے گا تو یہ دیدار الہی، ملاقات اور قرب الہی کا مستحق ٹھہرے گا۔ اگر یہ نائب نہیں بن سکتا یا اپنے آپ کو نائب نہ بنائے، تو پھر یہ اللہ کی دیدار، ملاقات اور اس کے قرب کا اہل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اہلیت ہوتی ہے، بڑی پیاری بات ہے، ہر چیز کے لیے اہلیت چاہیے۔ آپ یعنی ہوتی ہیں نا، پوسٹیں ہوتی ہیں، تو پھر اس میں دیکھا یہ جاتا ہے، یعنی اہلیت کی شرائط بیان کی جاتی ہیں۔ بعض اخبار میں پہلے ہم پڑھتے تھے نوکری کے مواقع اور یہ اس طرح، تو اس میں وہ استعداد کی شرائط بیان ہوتی تھی، یعنی اس عہدے کی شرائط، اس نوکری کے لیے شرائط، فلاں فلاں فلاں، وہ شرائط لکھ دیتے۔ تو یہ صلاحیت ہم میں موجود ہے اللہ کا نائب بننے کی۔ اب آپ نائب تب بنیں گے جب آپ ان شرائط پر پورے اتریں۔ اب وہ شرائط کیا ہے؟ یعنی وہ شرط ایک ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا وعدہ کر لیں اللہ سے، اور کہہ دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت کے لیے اگر آپ تیار ہو گئے اور آپ نے کر لیا، تو آپ اپنی معراج کو حاصل کر لیں گے، اب جنت میں جانے کے اہل ہو گئے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے سامنے کرام۔ ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ وہ کہتا ہے کہ بس میں تو جاؤں گا جنت میں جب بھی جاؤں، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ جنت میں جانا، جنت تو دراصل اللہ کی ملاقات، اللہ کے قرب اور اس کی دیدار کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ آپ میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے اللہ کے دیدار کی، اللہ کے قرب کی اور اللہ کی ملاقات کی، تو آپ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ سامعین اکرام، میں آپ کو یعنی دیکھیں، میں جذبات میں نہیں ہوں، ایسا نہ سمجھے کہ میں بس جذبات کی رو میں بہہ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، نہیں، خوب سوچ سمجھ کے قرآن کے مضامین کے بحاف پہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اپنی طرف سے کوئی بات بال برابر انشاءاللہ میں آپ سے اپنی رائے سے کوئی بات کروں گا نہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ
معراج کی میں بات کر رہا تھا۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات اور اس کے دیدار اور اس کے قرب کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت۔ اب یہ صلاحیت چونکہ روح کو حاصل نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے اس کو جسم دیا، دنیا میں بھجوایا، انسان بنا دیا۔ اب انسان جب بن گیا تو پھر اس کو ہدایت بھی سے بھی نوازا، اس سے بات چیت بھی کی۔ ہر زمانے میں انسان سے اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ بات چیت کی ہے۔ قرآن آپ کے سامنے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مجھ سے بات چیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف آنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ جلدی کرو جی، میری ملاقات کے لیے آنے کی جلدی کرو، اور جنت میں آنے کے اپنے آپ کو اہل بنا لو۔ اور جنت جو ہے اس کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے عرض کے برابر ہے۔ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں بڑا اہم نقطہ ہے اور بہت آسان بھی ہے، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور موضوع میں اس وقت یہ قائم کر رہا ہوں کہ انسان اپنی معراج تک آسانی سے کیسے پہنچ سکے گا، یا انسان کی معراج تک پہنچنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے۔ اب ظاہر طریقہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ طریقہ بھی اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے سامعین اکرام۔ اس میں کسی کے پاس روپے پیسے نہ بھی ہوں تو وہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، جو میں اس آیت میں بھی بتائی جا رہی ہے، جو ابھی میں بتا رہا ہوں۔ اور دوبارہ میں آپ کو یعنی پورے ہوش و حواس سے آپ کو اپنی معراج حاصل کرنے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں، جو رب تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو عقل و خرد سے نوازا ہے، اور زندگی گزارنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ یہ چیزیں تو ہیں نا، عقل ہے، شعور ہے، اور پھر اختیار ہے۔ زندگی گزارنے کا اختیار ہے، آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو۔ یہ اختیار دنیا کی، اس کائنات کی کسی چیز کو بھی نہیں ہے جو اختیار ہمیں دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا اختیار ہو، نو وے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آم کا پیڑ ہے، آم ہی اس میں لگیں گے، کبھی پیڑ کی یہ مرضی ہو یار اب مالٹے مجھ میں لگ جائیں یا میں امرود لگا دوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جنگل کا بادشاہ ہے، شیر ہے، وہ گھاس کھا ہی نہیں سکتا۔ کبھی اس کی مرضی ہو کہ یار کچا گوشت کھاتے کھاتے میں تنگ آ گیا ہوں، کچھ اناج کے مزے لیں، کچھ پھلوں پہ منہ صاف کریں، اور تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ تو گوشت ہی کھائے گا، کچا گوشت۔ تو یہ دیکھیں ہر چیز جو ہے اپنا مقصد وجود بھی جانتی ہے، اور اپنا اسے کیا کرنا ہے وہ بھی جانتی ہے۔ مچھلی کو تیرنا، کیسے تیرنا چاہیے وہ جانتی ہے۔ ہم تو یہاں تیراکی کے اسکول ہوتے ہیں نا، سوئمنگ پول ہوتے ہیں، اس میں تیرایا جاتا ہے، استاد ہوتا ہے، انسٹرکٹر ہوتا ہے، لیکن مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے، مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگتا ہے۔ یہ چلنا اسے کسی نے سکھایا، ماں۔ اور دیکھیں انسان ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے کہ تمہاری خوراک جو ہے ماں کے سینے میں ہے، تم نے اس کو جو کھینچنے کا طریقہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تو ہر چیز دنیا کی جو ہے اپنے قانون کے پابند ہے، اور اس قانون سے خلاف ورزی نہ سوچ سکتی ہے نہ کر سکتی ہے۔ اچھا، اب رہ گئی انسان۔ انسان تھوڑا سا مختلف ہے۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ۔
تو اللہ کی طرف، اللہ اس کی منزل ہے، اللہ اس کی انتہا ہے، اور ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے ہم نے تیاری کر کے۔ تو اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مقصد میں کامیابی ہے اس کا بہت آسان طریقہ رکھ دیا ہے، وہ میں تھوڑا سا کان کھول لیں اور توجہ دیں تھوڑی سی اس مضمون پہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اختیار، عقل اور اختیار دے کے، یعنی عقل، شعور اور عقل دی ہے، اور پھر اختیار دیا ہے۔ اختیار کس چیز کا ہے؟ زندگی گزارنے کا، کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے، اپنا وقت، اپنا ٹائم کیسے پاس کریں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، یعنی آپ کو زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی کامیابی کا طریقہ یہ مقرر کر دیا ہے کہ اے انسان، تمہیں میں اپنے لیے پیدا کر رہا ہوں، اگر تم نے زندگی میری مرضی سے گزاری تو تم کامیاب ہوگے، اگر تم نے زندگی میری مرضی سے نہیں گزاری، غیر کی مرضی سے گزاری، تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اس وقت یعنی ہم لوگ سب، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ انسان پابندی برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ رب کی غلامی ہی کیوں نہ ہو۔ رب کی غلامی اختیار کرنا یہ تو ہمارے لیے بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ بالکل واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اردو میں کہہ رہا ہوں اور ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا ہوں، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو جذباتیہ ہے۔ نہیں، ہمیں سب سے مشکل کام یہ لگتا ہے کہ ہم رب کی غلامی اختیار کر لیں اور اپنا سر ٹوٹلی سرنڈر کر دیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ لیکن اسی میں ہماری کامیابی ہے، سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں، آج کی جو ہم آیت پڑھی، اور اخلاص نیت سے، محسن، آپ یعنی نیت خالص ہو، نیت ہو۔ آج کل تو یہ ہے نا کہ لوگ کچھ دین کو اختیار کر لیتے ہیں لیکن ان میں وہ مخلص نہیں ہوتے، اللہ ان کی نہ منزل ہوتی ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ دین کو آپ دیکھیں نا، بعض لوگ جزوی طور پہ لے لیتے ہیں، مرد ہے تو داڑھی چھوڑ دیں گے، مٹھی پر داڑھی چھوڑ دیں، بعض اوقات زیادہ جذباتیت آتی ہے تو عربوں والا وہ امامہ اور جبہ بھی پہن لیتے ہیں، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، تو داڑھی چھوڑ دی اور جبہ، اور وہ تو اسلامی کوئی شعار نہیں ہے، لیکن بس ایک جذباتیت ہے نا۔ تو جذباتیت کے تحت آپ نے داڑھی چھوڑ دی، امامہ پہن لیا، نماز کی اگر پابندی بھی شروع کر دی، لیکن منزل آپ کی اللہ نہیں ہے، نہ آپ سوچ رہے ہیں، بنا کسی سوچے سمجھے کچھ نیک اعمال کو اگر آپ نے اختیار کر بھی لیا تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت خالص اللہ نہیں ہے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ مخلص ہو، اور یہ اصل نقطہ ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد نیت پر ہے، ان اعمال کی بنیاد جو ہے وہ نیت پر ہے۔ آپ کی نیک اعمال کی نیت میں اگر جذباتیت آ گئی، ظاہرداری آ گئی، تو اخلاص تو ختم ہو گیا۔ محسن تو دیکھیں، بلا من اسلم وجہہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم بھی ہے لیکن میں کھل کے بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی حقیقت کو جاننا ہوگا۔ دنیا میں آپ کے چلنے پھرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیوں دنیا میں بھجوایا ہے، اور آپ کی حقیقت کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ نے سوچنی ہوگی اپنی حقیقت کے بارے میں، اور دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو اچھی طریقے سے آپ نے جاننا ہوگا۔ اب یہ جب ہم جانتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اے انسان، تمہاری منزل تو اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وَفَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تو جو منزل ہے اسی کی طرف تو انسان دوڑتا ہے، تو منزل تو اللہ ہے،
اور سیدھا راستہ ہے کس کا؟ یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کا راستے پر آپ چلیں گے تو اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. اب وہ معراج، یہ بار بار میں آپ کو یہ بات دہرا رہا ہوں، یہ اصل میں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم بعض اوقات ظاہری چند اعمال پہ کو ہی اصل سمجھ لیتے ہیں. ہمارے حساب سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ ہے. یا زیادہ سے زیادہ آپ نے ذکر اذکار شروع کر دیے، کوئی وظائف شروع کر دیے، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، بس اس سے زیادہ اسلام کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں ہے. باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے. باقی ہمارا مقصود، محبوب و مطلوب دنیا ہوگا. ہاں، اس مقصود، محبوب اور مطلوب کو لے کر ہم چند افعال ظاہری کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں. صاحب بہادر دفتر میں بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، دفتر میں بیٹھے ہیں، صاحب بہادر ہیں، اور سائلین جو آتے ہیں اس سے کام کے پیسے مانگتے ہیں کہ بھئی تمہارا کام ہے، تم حقدار ہو، لیکن میری جیب گرم کرو گے تو تمہارا کام ہوگا. آپ دیکھ لیں، تمام جائز کام ہم پیسے دے کے کرواتے ہیں عام طور پہ تمام اداروں میں. پورا پاکستان اس لعنت میں گرفتار ہے، حرام خوری میں. تو صاحب نماز کا وقت ہو رہا ہے، 1 بج گیا، ادارے کی جو مسجد تھی محکمے کی، وہاں سے اذان کی آواز آئی، اور صاحب بہادر جو ہے وہ تو وہاں امامتی بھی کراتے ہیں، داڑھی شریف ہے ان کی. انہوں نے وہ کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے، یہ معاملہ 10 لاکھ روپے تم دو گے تو تمہارا کام ہوگا، لیکن ابھی اذان ہو رہی ہے، تم نماز کے بعد بات کرتے ہیں. وہاں جا کے امامت بھی کرا دیتے ہیں. 4 رکعت نماز ظہر، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے، وقت ظہر کا اللہ اکبر. نماز کے بعد آ کے 8 لاکھ پہ بات ڈن ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے تم 8 لاکھ دے دو، چلو خاص تمہارے ساتھ رعایت ہے، بس تمہارا کام ہو جائے گا. تو دیکھیں، ہم یہ کسی اور خواب و خیال میں گھوم رہے ہیں. مقصد حیات اس کا نہ تصور ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. کیوں کہ آلریڈی ہم مقصد حیات، دنیا کو مقصد حیات کے طور پہ منتخب کر چکے ہیں. اب تھوڑے بہت کام، تھوڑی بہت خیرات، کبھی حج پہ چلے گئے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، بیواؤں کی مدد کر دی، چلو یہ کر لیں گے. کچھ اپنے نفس کو بھی تسلی دینی ہے نا کہ ہم کچھ نیک کام بھی کر رہے ہیں. حرام تو لے رہے ہیں لیکن غریبوں کی مدد بھی تو کر رہے ہیں، اپنی تسلی کے لیے ہم ایسا ضرور کرتے ہیں. بہرحال میں آپ کو مختصر، یعنی وقت میرے پاس ختم ہونے والا ہے آج کے درس کا، تو میں آپ کو تمام سبق کا خلاصہ یہ بتاؤں کہ آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 112، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے انسان، تم زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو، اپنا سر میرے حکم کے سامنے جھکا دو. بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا. یعنی جنت، موضوع کیا ہے؟ جنت کس کی ہے؟ جنت اس کی ہے جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے پر تیار ہو جائے اور نیت میں وہ مخلص ہو، یعنی خالص اللہ کے لیے، اللہ کو منزل بنا کے اور خالص اللہ کی نیت کر کے یہ کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو یہ کامیاب ہوگا. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو بہرحال یہ سامعین کرام اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ میں نے اپنے طور پہ تو کوشش کی ہے کہ آپ کو مختصر بات بتا دوں کہ کامیابی کی شرائط کیا ہیں، یا آپ اپنی معراج تک آسانی سے کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے اس آیت میں جو چاہنے والے ہیں، اللہ کے چاہنے والے، ان کے لیے ایک کھلا راز بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور بہت آسان ہے. بس زندگی میں اللہ کو منزل بنا لیں، مقصود حیات اللہ،
اور پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. اللہ کا حکم قرآن اور سنت، حکم قرآن کا، طریقہ رسول کا، آپ اپنی معراج کو پالیں گے. اس کے علاوہ جو کوئی بھی آپ کو جو بتاتا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ غلط ہے. اللہ کے راستے پر چل کر ہی آپ اللہ تک پہنچ سکیں گے. مجھے معلوم ہے کہ اس میں بہت ساری وہ عیاریاں شامل ہیں لوگوں کی. وہ کہتا ہے نا اقبال کی، خدایا تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں، کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. تو بعض اسلام کا چہرہ رکھنے والے لوگ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن حقیقت کو آپ یعنی دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو بہرحال یعنی ان الفاظ کے ساتھ میں آج کے سبق کی تلاوت کرتا ہوں. میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ترجمہ سنا دیں. بلا من اسلم وجہہ للہ، بلا یہ بات نہیں ہے کہ جنت میں صرف تم جاؤ گے، بلکہ من اسلم، جنت میں جانے کا مستحق کون ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، وہو محسن، اور اس میں یہ مخلص ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ثابت ہے رب کے نزدیک. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہاں، جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.